سر معاہدہ آپ کے سامنے موجود ہے اور پوری دنیا ہی اس معاہدے کو انتہائی غور سے دیکھ رہی ہے، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ۔ سر اس معاہدے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آنے والے وقتوں کے اندر یہ معاہدہ کتنا بینیفیشل ثابت ہوگا؟ دیکھیے، یہ معاہدہ تاریخ ساز ہے، لیکن لوگ صرف یہی نہیں کہنا چاہیے، جن لوگوں کو یہ اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ ایک تاریخ ساز تو ہے لیکن ایک اپنی لمبی تاریخ پیچھے رکھتا ہے، اور میں اس تاریخ کی بات نہیں کرتا جو کہ ہمارا تعلق ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے، ہماری جو بہت سی قدریں مشترک ہیں، میں اس کا ذکر نہیں کر رہا۔ میں پچھلے 1960 کی دہائی سے جو ایک ہمارا تسلسل ہے، جو میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ہم نے سعودی عرب کے تو ہزاروں آفیسرز ٹرین کیے ہیں اس میں، پھر ہم نے یو اے ای اور اس بحرین کی نیوی اور ایئر فورسز کو ٹرین کیا ہے، پھر پاکستان کے جو ایک مجھے یاد ہے ایک شاید یہ 90 کی دہائی میں ہمارا ایک بریگیڈ تھا تبوک پہ، جہاں اسرائیل، سعودی عرب اور جارڈن کی سرحدیں ملتی ہیں، اور کئی سال وہاں رہا۔ پھر ہم نے 1973 کی جنگ میں جب حافظ الاسد صاحب صدر تھے شام کے، اور مصر کے صدر نے حملہ کیا، مصر نے اور شام نے مل کے حملہ کیا اسرائیل پہ، جس میں اسرائیل کے چھکے چھٹکے چھڑا دیے، اور اس کو امریکہ سے مدد مانگنی پڑی ایز یوزول، اور امریکہ نے اتنی مدد کی کہ وہ جو مصر کا کوئی ایڈوانٹیج تھا نیوٹرلائز کر دیا، اور کیمپ ڈیوڈ اگریمنٹ کروا دیا ان دونوں کے۔ تو پاکستان اس میں بھی انوالو تھا، تبوک میں بھی انوالو تھا۔ پھر ہماری جب میں فورن منسٹر تھا تو السمسام ایکسرسائزز کا آغاز ہوا تھا، جو ملٹری 2004 کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت یہ ریگولر ایکسرسائزز تھیں۔ اور پھر ہمارا ایک اور نیوی کی لیول پہ ہمارا معاہدہ ہے نسیم البحر، اور وہ کئی اس کی ایکسرسائزز ہو چکی ہیں۔ پھر ایئر فورس کی کئی جوائنٹ ایکسرسائزز ہوئی ہیں۔ تو اگر آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں تو میں یہ کہوں گا کہ جو معاہدہ کل ہوا ہے یہ ایک نیچرل کانسیکوینس ہے، کلمینیشن ہے اس ہسٹری کی جو آپ کے سامنے میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کی وجہ ہے۔ بالکل۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو ریسنٹ ایونٹس ہیں، ہندوستان پاکستان کی جنگ، 4 دنی جنگ میں مجھے سمجھ نہیں آتا خاکم بدہن مودی صاحب نے پاکستان کے بڑے محسن کا کردار ادا کیا، سارا کا سارا بھانڈا پھوڑ دیا جو ہندوستان میں 2 دہائیوں سے ایفرٹ کر کے امریکن ایڈمنسٹریشنز کی مدد سے امپریشن دیا تھا۔ بہت بڑی فوج، بہت بڑی ایئر فورس، بہت بڑی نیوی، ایئر کرافٹ کیریئر، نیٹ سیکورٹی پرووائڈر، حالانکہ مینٹ تو تھا فار ساؤتھ چائنا سی، لیکن عام لوگوں پہ یہ امپریشن تھا، اور ہمارے گلف کے کئی بھائی یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ڈومیننٹ پاور ہندوستان ہے۔ وہ جو ہوا تو 4 دن میں بالکل پول کھول دیا۔ کیا کھولا؟ کہ ہم دونوں کی فوجیں ہم پلہ ہیں اور ہماری ایئر فورس سپیریئر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے کہا بھائی یہ تو مفتی جو اس نے ایک کہانی بنائی ہوئی تھی وہ تو واضح ہو گئی۔ نمبر 2، جو مودی صاحب نے بلنڈرز کی ہیں تو کمال ہی کر دی ہے۔ ایک انہوں نے یہ جو پاکستان پہ حملہ کرنے کے علاوہ 1900 پھر انہوں نے یہ جو آرٹیکل 370 جس دن انہوں نے ختم کیا ہے، اس دن انہوں نے چین اور پاکستان کو اتنا قریب کر دیا جس کا وہ اندازہ نہیں لگا سکتے تھے۔ میں نے اس وقت بھی لکھا تھا، یعنی کہ وہ سیلف گول میں کہہ رہا تھا، اپنا ہی گول کر دیا خلاف۔ چین اور پاکستان ایسے متحد ہوئے کیونکہ انہوں نے لداخ کو بھی یونین ٹیریٹری بنا دیا، چین کی کسی دشمنی مول لے لی، اور پاکستان اور کشمیر کو بھی انہوں نے یونین ٹیریٹری بنا دیا۔ یہ اتنی غلطیاں کرتے جا رہے تھے، اور اپنے جھوٹے میڈیا کے حساب سے میڈیا کو انہوں نے بڑا انڈیا کا بڑا کریڈیبل میڈیا ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں نے ان سے ڈیل کیا ہے، اور بڑے بڑے کریڈیبل جرنلسٹ تھے، ان کو تباہی پھیر دی ہے۔ ان کے جو بڑے بڑے سیٹ آئے ہیں سارے انہوں نے ان کے چینلز ٹیک اوور کر لیے، اور وہ اگر آپ ان چینلز کو سنیں جو کہ میں نے سنا جنگ کے دوران، میں تو حیران ہو گیا، یہ تو وہ لگ ہی نہیں رہا تھا
یہ تو عجیب و غریب، کو چیخ رہا ہے، کو منہ سے ایسا ہی جھاگ نکل رہا ہے، کو گالیاں دے رہا ہے. یہ انہوں نے خود بیڑا غرق اپنا کر دیا. اس کے اوپر اکانومسٹ میگزین نے لکھا انڈین میڈیا ویجز وار آن اٹس اون آڈینس. تو اتنے ہمارے ماشاءاللہ محسن ثابت ہوئے مودی صاحب کہ انہوں نے ایک تو اپنی کلائی کھول دی، نیٹ سیکورٹی پرووائڈر والی کہانی ختم کر دی. پھر انہوں نے اسرائیل کی جو سپورٹ کیا تو کلیئر ہو گیا کہ نہ تو امریکہ کی گارنٹی کاؤنٹ کی جا سکتی اگر اسرائیل پارٹی ہے، اور ہندوستان کا تو سوال ہی پیدا نہیں، کیونکہ اس حکومت کا بنیاد مسلمان دشمنی پر ہے. اور انہوں نے اسی لیے ایران پہ حملے ہو یا ان کا حملہ ہو، جو انہوں نے ہیومن رائٹس وائلیشنز کر رہے ہیں، جینوسائیڈ کمٹ کر رہے ہیں غازہ میں، اس پہ ہندوستان ٹوٹلی اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہا. تو کون سی پاور رہ گئی اس علاقے میں؟ سوائے پاکستان کے ہے ہی کوئی نہیں. بالکل. تو پاکستان کی تاریخ بھی ہے اور ریسنٹ ایونٹس نے بھی ثابت کیا. اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے اتنی کیپیسٹی کہ ہم اس کو کنسالیڈیٹ کریں، جو ہمیں ریسنٹ وکٹریز ہوئی ہیں، ہم اس کے جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں کریں، تاکہ ہر 6 سال ہمیں آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. پھر ہمیں انٹرنلی اپنے آپ کو یونیفائی کرنا پڑے گا پالیٹی کو. ایک بہت نادر موقع ملا ہے پاکستان کو.